ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فأما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. كثيرا 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 دائما أبدا في أول كلامنا في أوسط كلامنا في آخر كلامنا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. نہایتی واجب الاحترام لائق سے تکریم محترم مقام جناب حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب یوسفی دامت برکاتہم العالیہ اور محترم مقام عزت مآب میرے قائد میرے مربی میرے محسن استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور میرے محتشم میرے مکرم میرے شیر دل قائد جناب صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام اور حضرات سامعین محتشم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت خاص کہ مالک کریم نے مجھے اور آپ کو یہاں پر ایک عظیم تر مقصد کی خاطر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ احباب یقیناً اس گئے گزرے معاشرے کے اندر قیمتی لوگ ہیں جو یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے اپنی وفا کے رشتے کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہیں. لیکن میں یاد کروں کہ جن جذبوں کی ہمیں ضرورت ہے، ابھی مجھے آپ کے مزاج میں کچھ موسم کی شاید سردی یا آپ کی طبیعت کی سردی محسوس ہو رہی ہے. نعرے یہاں سے لگ رہے ہیں، مجمع کے اندر پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. لوگوں کو اپنی اپنی وہ لیڈر اور جماعتوں کا معاملہ ہوگا. میرے محتشم جناب اعظم صاحب یہ بات کہہ رہے تھے اور بڑی اچھی سی ایک بات تھی ان کا کوئی اپنے لیڈر کے لیے نکلتا ہے، کوئی جماعتوں کے لیے نکلتا ہے، کوئی اپنی دنیا کی ہوس اور اقتدار کے لیے نکلتا ہے. آپ خوش بخت ہیں کہ یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلے ہیں. اس روڈ پر بیٹھے ہوئے یہ احباب، میں عرض کروں یہ نعرے میں فقط یوں سمجھے کہ ایک ذہن بنانے کے لیے آیا ہوں. گفتگو ہمارے بڑوں کی ہے، لیکن اس طرح کا مزاج وہ غازی ممتاز حسین قادری کو رہا کرانے کے لیے نہیں چلے گا. نعروں کا جواب یوں نہیں، آپ نے نعروں کا جواب دینا نعرہ تکبیر. ابھی بھی نہیں، یہاں سے لے کر پیچھے تک سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اسٹیج سیکرٹری اگر یہاں ڈیوٹی اپنی دے رہا ہے اور یہ علماء یہاں آ کر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ نے آ کر فقط بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے بھی موجودگی کا ثبوت دینا ہے. اور آج کا یہ پروگرام ایک چمکھی سی لڑائی ہے. ایک تو معاملہ ہمارا ٹکراؤ تو تھا امریکہ کے ساتھ، یورپ کے گماشتوں کے ساتھ، اور درمیان میں ان کے یہ دلال اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ کتے بلے ہمارے مقابلے پر تھے. لیکن کچھ ان کے ریزہ خار اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے آج ہمیں وہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو اس پروگرام کے انعقاد کے راستے میں رکاوٹ تھے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کہیں اور ہے، تم ہمارے راستے کی دیوار بننے کی کوشش مت کرنا. اور یہ ذہن میں رہے یہ ٹاؤن شپ کے کارکن یہ فقط چند افراد نہیں ہیں. اور یہ ذہن میں رہے میں تحفظ ناموس رسالت محاذ کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹاؤن شپ کے علماء اور ہمارے یہ کارکن ان کو تنہا نہ سمجھا جائے بلکہ پوری اہل سنت و جماعت کی قیادت ان کی پشت بنا ہے. اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیڑھی آنکھوں والوں اپنی نظروں کو سیدھا کر لو ورنہ ہمیں سیدھا کرنا آتا ہے. اور یہ انتظامیہ کے ساتھ یہ جا کر جو انداز، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایمان پتہ نہیں ان کا کہاں ہے. لیڈر کی توہین پر، کسی لیڈر کی دم پر پاؤں تو چھلانگے مارنے والوں، اتنی بات تو بتاؤ کہ لیڈر کی عزت زیادہ ہے یا محبوب کونین کی عزت زیادہ ہے؟ اور یہاں پر وہ تکیے والے ہوں یا بستر والے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو یہ نام نہیں لینا، ہمیں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں.
گندے ناموں سے ہم اپنی زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ پیغام اب آگے ڈال دینا چاہتے ہیں کہ عہدیدار انتظامیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اس انداز میں پورا کرے. یہ انتظامی افراد بھی سنیں، ہم ان کے تعاون کے بھی شکر گزار، لیکن یہ رویہ درست نہیں. وہ ڈی سی او آفس ہو، وہ سی سی پی او ہو، وہ یہاں کا ایس پی یا ڈی ایس پی ہو، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پرچوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ان پرچوں کو ہم معمولی پرچی بھی نہیں سمجھتے. ہم وہ لوگ ہیں، میں بالکل صدق کے ساتھ یہ بات کہنے چلا ہوں کہ ہم اپنی جانیں سر اپنے ہاتھوں پر لے کر نکلے ہیں. ہم کسی سے ڈر کے گھروں سے نہیں نکلے، اور کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال لے اپنے ذہن سے. ہمارے راستے کی کوئی رکاوٹ بنے گا تو یہ ذہن میں رہے، ہم اسے مار گرائیں گے. اور ہم وہ نہیں جو چہرے چھپا کر نکلتے ہیں. ہم ممتاز حسین قادری کے ماننے والے ہیں. ہم جس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے چہرہ سامنے رکھ کے بات کریں گے. غازی تیرے شاہ نثار، شمار بے شمار غازی تیرے شاہ نثار، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، بغیر تو شرم کرو حیا کرو، بغیر تو شرم کرو حیا کرو. اس سے پہلے ہمارے دلوں میں نرم گوشے تھے، لیکن یہ بات ہم ہر جگہ کہتے ہیں. کوئی لیڈر، کوئی جماعت ایک طرف، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، اس رستے میں سگا باپ جائے گا تو اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. سگا بھائی بھی ہوگا تو اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، چاہے جائے کہ کوئی لیڈر ہو. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیڈر کی حرمت کے لیے ہر علاقے میں جا کر یہ بھیک مانگنے والوں کہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیڈر کی توہین ہوگی. کبھی تنہائی میں خود سے پوچھنا تو صحیح، جس وقت تاثیر ملون بھونکا تھا، کبھی اس وقت بھی تھانوں میں گئے تھے کس کو لگام دو؟ اس وقت بھی گھروں سے نکلے تھے؟ اور اگر آج تمہارے نزدیک تاثیر مجرم نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے تم نکلے کیوں نہیں تھے؟ اس وقت حمایت کیوں نہیں کی تھی؟ اس وقت کہتے ہیں یہ 9 مہینے کے بعد کینیڈا کی سرد ہواؤں میں یہ عقدہ کھلا ہے کہ تاثیر مجرم نہیں تھا. یہ حمایت 9 مہینے پہلے کرتے، پتا چلتا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو. اور وہ لوگ جو آج تک ہمیں اتحاد امت اور وحدت امت کے درس دیتے تھے، وہ کہتے تھے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آج ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج اس مسئلے پر، ملک ممتاز حسین قادری کے مسئلے پر پوری امت ایک طرف کھڑی ہے، تم تنہا ایک طرف کھڑے ہو. ہمیں بتاؤ اب تمہارا وہ وحدت امت کا نعرہ کدھر ہے؟ آج تم وہ پوری امت کو ساتھ لینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پوری امت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ممتاز حسین قادری ہمارا ہیرو ہے اور تم کہتے وہ مجرم ہے. یہ پوری امت سے الگ تھلگ. ہمیں معلوم ہے یو این او میں تقریر کرنا بڑا اعزاز ہے. اگر یہ بہت بڑا اعزاز ہے تو بش کو کئی مرتبہ حاصل ہے، تمہیں ایک مرتبہ ملا ہے. اور اگر یو این او سے کسی کو کوئی وہ سند مل جائے، یو این او کی سند یہاں کام آ سکتی ہے، قبر میں اترتے ہی یو این او کی کوئی سند کام نہیں آئے گی، وہاں پر مدینے کے تاجدار کی شفاعت کام آئے گی. اور یہ کہ پوری دنیا میں تم اسلام کے ٹھیکیدار بن کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ جناب ہم یہ اور ہم وہ، اور تحفظ ناموس رسالت محاذ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا وہ کٹ ہے. یہ تحریک تو بڑی صدیوں سے چل رہی ہے. عالم کفر کو معلوم ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، وہ تو صدیوں سے اس مشن پہ چل رہے ہیں. لیکن میں نے کہا ایک غیروں سے لڑائی تھی، غیروں سے. پہلے تو ہم غیروں کی نظر میں کانٹوں کی طرح چپتے تھے. یہ اعزاز ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ بخشش کی سند ہے. امریکہ نے ایک لسٹ آنیئر کی ہے جس میں جماعتیں اور افراد کے نام ہیں کہ جو زندگی میں امریکہ کا ویزا مانگیں گے بھی تو ان کو ویزا نہیں ملے گا. اور اللہ کی ذات کا یہ سدا شکر، کروڑا شکر، میرے رب کا یہ احسان ہے کہ امریکہ کی اس لسٹ میں تحفظ ناموس رسالت محاذ بھی ہے. اور پھر ہمیں تو حیرت ہوتی ہے، ہم ان کی نظر میں چپتے تھے.
آج ان کی نظر میں بھی چپتے ہیں، پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور جہاں تک زوم علم ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، کتابوں کے ڈھیر اٹھانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، گدھے پہ کتابیں لا دی جائے رہتا وہ گدھا ہی ہے وہ گدھا ہی۔ اور پھر میں یہاں کے اس مسئلے پر تو ہمارے ساتھ میں بستر والوں کو اور دوسروں کو بھی نام لینے پر چونکہ پابندی ہے، کسی کا ہم نام نہیں لے سکتے، تو اس پابندی کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں مسئلے تمہارے اپنے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ تم نے مخالفت کس پروگرام کی ہے۔ مسئلہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ یہاں کے علماء اپنے نام کے نعرے لگوانے نکلے ہیں اور کسی سے ووٹ مانگنے نکلے ہیں، پھر مخالفت کی بات سمجھ میں آتی، لیکن جب پروگرام کرنے والے محبوب علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ تم نے مخالفت کس بات کی ہے۔ اور سنیو، تمہیں مبارک ہو، یہ اعزاز ہے اہل سنت کا کہ آج تک محبوب علیہ السلام کی ناموس کا پہرا جس نے بھی دیا ہے، وہ غازی ہو یا شہید ہو، وہ سب کے سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، سلام ہے، صدیق تیری صداقت کو، سلام ہے، سلام عمر تیری عدالت کو، سلام ہے، سلام ہے، عثمان تیری سخاوت کو، سلام ہے، سلام ہے، علی تیری شجاعت کو، سلام ہے، سلام ہے، ارم دین تیری شہادت کو، سلام ہے، سلام ارم دین تیری شہادت کو، سلام ہے، سلام شیر احمد خان نیازی تیری جرت کو، سلام ہے، سلام شیر احمد خان نیازی تیری جرت کو، سلام ہے، سلام ممتاز قادری تیری جرت کو، سلام ہے، سلام ممتاز قادری تیری جرت کو، سلام ہے، سلام واقعان اسلام، زندہ باد، واقعان اسلام، زندہ باد۔ عامر چیمہ تیری شہادت کو۔ میرے دوست نے اتنے نعرے لگائے اور بات پھر وہی ہے، یوں نہیں، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، نعرہ لگے تو آگے سے پیچھے تک ایک آواز ہو۔ اور پھر میں اپنے اختتامی جملوں میں ہم انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ لاہور میں ایک تحرک ہے، ہر علاقے میں ہر یونٹ میں پروگرام ہوں گے، اور پھر جب ہمارا یہ علاقائی صورتحال کا مشن پورا ہوگا ہم پھر بتائیں گے کہ ریلے کیسے نکلتے ہیں۔ ریلیاں نکالنے والے ریلیاں نکال رہے ہیں، نکلیں گے ہم بھی، لیکن بتائیں گے کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے نکلے ہیں اور ہمارا مقصد فقط آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر آخری جملوں کے ساتھ یہاں کی انتظامیہ بالخصوص انتظامیہ کی یہ وردیاں، ان کی یہ فیتیاں، یہ ہمارے ٹیکسوں کی کمائی سے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ حضور کے عاشقوں کو تنگ کیا جائے، اور اگر کوئی ناجائز طور پر ہمارے ساتھیوں کو تنگ کرے گا تو وہ تنگ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ کسی سے ڈر کے ہم نہیں کہہ رہے، وہ جماعتیں ہوں، وہ مسئلے ہوں، یہ ساتھی، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو میں پھر تحفظ ناموس رسالت محاذ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی اس معاملے میں کوئی قدم اٹھائے گا وہ پھر ایک نظر اپنے آپ پر بھی ڈالے، اپنے معاملات پر بھی ڈالے، اور پھر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بات کرے۔ الحمدللہ ہم ان کے ساتھ رسمن نہیں بلکہ یہ ہمارے وہ خون کے رشتوں سے مقدس رشتے ہیں، اور ہم رشتوں کی وفا نبھانا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ جو یہاں پر سجا ہے یہ شہر لاہور کی گلی گلی کوچا کوچا سجے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ وقت لائے۔ آخری جملہ کہوں گا، اللہ رب العزت ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ مینار پاکستان کے گرد و پیش بھی جگہ نہ ہو، مینار پاکستان میں بھی جگہ نہ ہو، ایک عظیم الشان محفل ہو، اور وہ محفل کس بات کی ہو؟ اس محفل کا دولہا میرا اور آپ کا ممتاز ہو۔ آخر دعوانا ماشاءاللہ محترم مقام حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب مرکزی رہنما تحفظ ناموس رسالت محاذ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور علاقہ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے تمام ارکان اور علماء سے اپنی ہمدردیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ دوستان محترم، اب بلا تمہید باتیں کرنے والی بہت ہیں، مجھے بھی ہمارے جو بھائی ہیں، میرے دوست احباب جو ہمارے شانہ بشانہ چلنے والے علاقہ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ سے جو ورکر جائیں، انہوں نے بہت سارے حکم فرمائے ہیں، تو ان تمام احباب سے معذرت کرتے ہوئے چونکہ وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، میں تحفظ ناموس رسالت محاذ کے مرکزی صدر عالم ابن عالم محترم المقام
عالم باعمل حضرت علامہ